جی، ہم کسی چیز کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں جو بات لوگوں کا مطالبہ ہے یہ ان کے لیے مفید ہوگی، بہتر ہوگی، اس میں مسلمانوں کے لیے اچھائی کا پہلو ہے، ہر عاقل یہی سمجھے گا کہ یہ چیز ان کے لیے مفید ہونی چاہیے، تو اس کی بنیاد پر اس کو ان کے لیے واجب کر دیتے ہیں یا لازم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، اس طرح کے احوال پیش آتے رہتے ہیں، یہ بہتر ہی ہے نا کہ ٹریفک ایک ہاتھ چلے، اس کے لیے کوئی نص تو موجود نہیں۔ اب پورے ملک میں ہم نے دائیں ہاتھ ٹریفک کا چلنا حرام قرار دے دیا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ چلنا واجب قرار دے دیا ہوا ہے، اس کے لیے قرآن حدیث میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے؟ تو اس طرح کی مصلحت کی رعایت کرتے ہیں ہم، اس طرح کی مختلف چیزوں کے بارے میں یہ اصطلاحات ہیں۔ ان کا فنی فرق کیا ہے، اس پر اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ایک لیکچر دے دوں گا، لیکن یہ یعنی بہت مفصل بحثیں ہیں۔ استثناء مالکیہ کے نزدیک، استثناء حنابلہ کے نزدیک، اس میں بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سد ذرائع کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، امام صاحب کے کافی فتاوی موجود ہیں، اس بات کو میں نے کس لحاظ سے کریٹیسائز کیا ہے یا اس کی پرائز کی ہے؟ انہوں نے فتوے اس اصول پر بھی دیے ہیں۔ سد ذریعہ کا اصول یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چیز دین میں ویسے تو ممنوع نہیں ہے، لیکن وہ کسی ممنوع یا حرام چیز تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ہدایہ کو قبول فرماتے تھے، خلفاء کی طرف سے جو ہدایہ ان کو دیے جاتے تھے، تو اس دن میں حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے اور بھی ساتھی ہیں، مجھے نام بھی یاد آیا، تو اس وقت خلیفہ نے جس وقت بھیجے ہدایہ، جس مال کو میں خود خلیفہ کے لیے حلال سمجھتا ہوں اس کو اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ اس لحاظ سے ان کے موقف میں ایک خاصا وزن پایا جاتا ہے، جبکہ امام مالک صاحب نے ان کے ہدایہ کو بڑی خوشنودی کے ساتھ قبول فرما دیا۔ تو اس بارے میں یہ جو موقف دونوں اماموں کے درمیان پایا جاتا ہے، کیا وہ زیادہ وزنی محسوس نہیں ہوتا؟ میں اس سے اجتناب کر رہا ہوں کہ جن ائمہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں ان کے کسی موقف پر نقد کروں، میں ان کا موقف واضح کرنے تک فی الحال محدود رہنا چاہتا ہوں۔ امام مالک کا استدلال عرض کر دیتا ہوں، ظاہر ہے ان سے لوگوں نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو ادھر ادھر والی ہیں ان سے تو کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ خلیفۃ المسلمین کے ہاں عام طور پر میرا اعتماد یہ ہے کہ معاملات عدل سے چل رہے ہیں، اور اس معاملے میں جو لوگ تشدد برت رہے ہیں وہ خواہ مخواہ کا تشدد ہے، میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، ان کی رائے۔ امام ابو حنیفہ ملنے کے معاملے میں بھی بہت متشدد تھے، امام مالک کا یہ رویہ نہیں۔ تو ان کی دلیل جان لیجئے۔ دلچسپ واقعہ بھی ایک بیان ہوتا ہے، بعض محققین نے بیان کیا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ فلاں صاحب یعنی والیوں میں سے یا خلفائی میں سے ان کا ہدیہ میں قبول کر لوں، تو انہوں نے کہا نہ کرو، انہوں نے کہا آپ تو کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم میرا گناہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے، ایسے تبصرے بھی آپ نے، لیکن یہ ان جیسے جلیل القدر امام کے بارے میں یہ مانا نہیں جا سکتا کہ وہ ایک چیز کو معلوم ہوتا ہے کہ تفنن طبع کا جملہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ سیاق سواق منتقل نہیں ہوتا، تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ میں ہدایہ قبول کرتا ہوں اپنی شان سے، میں اس میں رعایت نہیں کرتا کسی معاملے میں کوئی شرط قبول نہیں کرتا، یہ حضرت ہدیے کے بارے میں فتویٰ تو لے رہے ہیں، باقی چیزوں کا لحاظ نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنے ان سارے پہلوؤں کو بیان کرنے کی بجائے انہوں نے ایک سخن گسترانہ بات کہہ دی کہ تم نے میرا گناہ ضرور اپنے کندھوں پر لینا ہے تاکہ وہ رک جائے۔ ہوتے ہیں ایسے مواقع جب آدمی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، یہ میں نے اس کی ایک شرح فرما دی ہے، باقی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو اپنے دور میں ایک خاص سیاسی حیثیت کی حاصل، اس کی ذرا وضاحت کرنا۔ میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بعد سیاسی مسائل تھے، مثلا یہ کہ خلافت راشدہ کہاں تک ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر خلیفہ راشد تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اس میں کیا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا عمر، انہوں نے کہا اس میں بھی کیا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا ان کے بعد خاموش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد کرنے لگے کہ عثمان بھی، حضرت علی کا تو بالکل ذکر نہیں کیا، یعنی ان کو وہ خلفاء میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس میں ان پر بڑی تنقیدیں ہوئی، بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ان کا امویوں کی طرف میلان ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف تو ہر صاحب ایمان کا میلان ہے، ہونا چاہیے،
لیکن انہوں نے تنقیدیں کی ہیں، بہت شدید تنقیدیں کی ہیں بعض چیزوں کے اوپر، اس وجہ سے یہ بات تو صحیح رہی۔ تاہم حضرت عثمان تک وہ بمشکل خلافت مانتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں کسی نے بہت اصرار کے ساتھ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، یعنی خلیفہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ کسی نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں خاموش ہو گئے کہہ کے، یعنی ان کے بعد تیسرے حضرت عثمان کا نام مل لیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بعد بہت جلیل القدر لوگوں میں سے زید بن ثابت تھے، بہت جلیل القدر لوگوں میں عبداللہ بن عمر تھے، یعنی وہ گریز کر گئے اس معاملے میں۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ سیاسی موقف بھی بہت موضوع بحث رہا ہے۔ البتہ علماء کے سیاست میں ملوث ہونے کے بہت سخت مخالف تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اپنی علمی مسند پر بیٹھنا چاہیے، اپنے وقار اپنی شان قائم رکھنی چاہیے، اور اہل سیاست کی اصلاح اور ان پر تنقید یہ ان کا اصل منصب ہے۔ دلائل تو سب دونوں طرف ہیں، بات تو وہی ہو جاتی ہے ذوق کی مسئلہ۔ سد ذرائع کی بنیاد سلفی طبقے کو کی مثال میں نے اس کی مثال دی تھی اپنی تقریر کے دوران ہی میں، کہ جس طرح سے زنا کے مقدمات کی بہت سی چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہے نا، اور یہ ایک مرد و عورت تنہا اکیلے بیٹھنے سے گریز کریں، اکیلے سفر کرنے سے گریز کریں، ان میں نہیں، ان کے ممنوع ہونے کی علت سد ذریعہ ہی ہے، اصلاً یہ ممنوع چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کسی موقع پر کوئی ضرورت پڑ جائے یا ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ جس میں فتنے کا احتمال نہ ہو یا معاملات کی نوعیت ایسی ہو، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جس آدمی نے اس کی خلاف ورزی کر لی اس نے گویا کو جرم کر لیا۔ سد ذرائع پر فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس میں روکا جاتا ہے لوگوں کو، لیکن مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت، ضرورت کے تحت اس میں اباحت کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن کسی ضرورت کے تحت مثال کے طور پر زنا کرنے کی اجازت نہیں جا سکتی، وہ چیز اصلاً ممنوع ہوتی ہے، کسی حال میں بھی اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ سد ذرائع کا جتنا بھی باب ہوتا ہے یہ بہت حکیمانہ باب ہوتا ہے، بے شمار مواقع ہیں کہ جن پر اس کی اجازت دینا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سد ذرائع کا تعلق تمدن کے ارتقاء سے بھی ہوئے تو یہ بھی بہت فرق پڑتا ہے، تمدن کے ارتقاء سے فرق پڑتا ہے، معروف سے فرق پڑتا ہے، سوسائٹی کے عدل بدلتے حالات سے فرق پڑتا ہے، شخص کے معاملات سے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے علماء سد ذرائع کے تحت اس سے پہلے بڑا اصرار کرتے تھے کہ مرد و عورت ایک چارپائی پر نہ بیٹھیں۔ دیکھا ہوگا پرانے گھروں میں، یعنی کوئی آدمی گھر میں گیا ہے تو عام طور پر خواتین اٹھ جاتی تھی، ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لحاظ رکھا جائے اس کا، لیکن اب گاڑی کی سیٹ پر کیا کریں گے؟ کار میں گھر والے جا رہے ہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ بس میں کیا ہو جائے گا؟ ٹرین میں کیا ہو جائے گا؟ موٹر سائیکل کیا مصیبت ڈھا دے گی؟ یہ مسئلے ہیں نا، یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ علت پر نگاہ رکھنی چاہیے، فطری چیز۔ یہ امام مالک کے بارے میں آج پہلی دفعہ یہ بات سننے میں آئی، آپ نے جو فرمایا کہ وہ خلافت راشدہ کے بارے میں ان کا موقف تھا اہل سنت کے علماء سے مختلف تھا، تو اس ضمن میں خلافت ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے جو دو حدیث کو کی ہیں، ایک تو حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کا واقعہ جس سے قریب ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کی شہادت میں جو خلافت تھی وہ بالکل برسر عام تھی، اور دوسرے یہ تو ایک واقعہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا، تو اس کے پیش نظر یہ حدیث نہیں رہی یا اس وقت اس ضمن میں بھی اتنی بحث نہیں چلی؟ یہ تو بالکل ہی واضح ہے کہ عمار بن یاسر کے بارے میں اس روایت کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، تو واقعہ ہے، یعنی اگر وہ کوئی اہمیت دیتے اس کو، بلکہ وہ کیا اس وقت بہت جلیل القدر صحابہ نے کوئی اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ امیر معاویہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو قتل تو انہوں نے کیا جو ہماری تلواروں کے سامنے ان کو لے آئے، ہم نے کہاں قتل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ، اور پھر یہ کہ دور فتنہ کی روایات کے بارے میں محققین کی آراء بھی مختلف ہو سکتی ہیں، میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، میں اس سے اجتناب کرنا چاہتا ہوں، ائمہ اربعہ پر گفتگو میں خواہ محاکمے میں پڑ جاؤں، ابھی بعد میں اگر موقع ہوا تو ایک آدھ لیکچر اس موضوع پر دے دوں گا۔ اس روایت پر بہت بحثیں ہیں بھائی، 30 برس پر بہت بحثیں ہیں، اس روایت پر بہت بحثیں ہیں، اس میں بڑے مسئلے ہیں، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ قرآن کی کسی نص کے طور پر پیش کر سکیں، آسان نہیں ہے یہ، اور صدر اول میں یہ نوعیت بھی نہیں تھی۔ زیادہ اصرار حضرت علی کی خلافت پر امام ابو حنیفہ کو ہوا ہے،
اور پھر لوگوں میں یہ خیال عام ہو گیا، ورنہ باقی ائمہ کی آراء بھی کسی وقت، امام شافعی تو خیر دوسرے موقف کے بہت حامی ہیں، لیکن یہ کہ امام مالک کا معاملہ یہی رہا ہے، وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک طرف تو آپ جیسے شورا میں جب حضرت انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے لوگوں کی آراء کے بارے میں، انہوں نے جو مجلس شورا کو رپورٹ پیش کی، اس میں بھی حضرت عمر فاروق کے بعد اکثریت جو مسلمانوں کی تھی وہ اسی بات پر متفق تھی کہ ان دونوں حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی کا جو نام سامنے آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ عبد الرحمن بن عوف نے واقعی اس طرح وہ کام کیا تھا، بجائے خود یہ بہت موضوع بحث چیز ہے، میری تحقیق اس سے بہت مختلف ہے، میرے نزدیک واقعہ یوں پیش نہیں آیا، اور میں نے اپنی کتاب اسلام کا سیاسی نظام میں اس کی اصل حقیقت بیان بھی کر دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں لوگوں کی یہ رائے رہی ہو تو ہو سکتا ہے دوسرے زمانے میں نہ ہو، اس کا تعلق تو شورا سے ہے۔ آج ہم یہ ممکن ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو صدارت کے لیے ناموزوں سمجھیں اور غلام اسحاق صاحب کا انتخاب کر لیں، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہو کہ دوسرے آدمی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ہی ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد انتخابات ہوں تو امیدوار بھی بدلے ہوئے ہوں، آراء بھی بدلی ہوئی ہوں، حالات بھی بدلے ہوئے ہیں۔ سیاست کوئی منسوخ چیز تو نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور سوال کریں میں یہ عرض کر دوں کہ اگلی دفعہ ہفتے کو میری قیامگاہ پر اجتماع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے متوازن سی، جس میں آپ نے فرمایا کہ سب کچھ ہی موجود ہوتا ہے نبی کی زندگی میں، اور یہ خیال آتا ہے کہ ہر مسلمان کو بہرحال اسی ایک متوازن شخصیت میں ڈھلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں جو آپ نے ذوق کا فرق بتایا کہ ہر شخص کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ جب اس میں لگے گا، اس میں اشتغال اس کا ہو جائے گا، تو پھر وہ اس شخصیت سے ذرا ہٹ جائے گا جو اصل میں نبی کی تھی اور جو زیر نظر رہنی چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں گے؟ ویسے آپ نے فرمایا کہ صرف امام مالک کا نقطہ نظر تھا جو آپ نے، یہ صرف امام مالک کا نقطہ نظر، میں نے اس کے بارے میں نہیں کہا، امام مالک کو یہ بحث پیش آئی ہے اور انہوں نے اس پر نقطہ نظر واضح کیا ہے۔ ہمارے قدیم سب علماء کا یہی نقطہ نظر رہا ہے، عملاً بھی یہی رہا ہے، اور اگر کوئی بحث ہو گئی ہے تو یہی انہوں نے واضح بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر اعتبار سے ایک مثالی نمونہ ہے، آدمی کو اس تک پہنچنے کی صحیح کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر بعض ایسے عوامل ہیں جو بہرحال قابل لحاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اشتغال علمی کی ضرورت نہیں تھی جس طرح ہم کو ہے۔ ان کو عربی زبان سیکھنے جاننے کے لیے نحو نہیں پڑھنی تھی بیٹھ کے، انہوں نے بلاغت کے موضوعات پر تحقیق نہیں کرنی تھی، ان کو کلام جاہلیت کا وسیع و عریض مطالعہ نہیں کرنا تھا، قرآن مجید کے کسی مدعا و فہم کو سمجھنے کے لیے رات رات بھر اور بلکہ بعض اوقات ہفتہ ہفتہ یہ جاننے کے لیے کہ سیاق کیا ہے سباق کیا ہے کمرے میں ٹہلنے کی ضرورت ان کو نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ضرورتیں ان کو نہیں تھی، ہم کو پیش آتی ہیں۔ پہلی بات یہ علم کے حصول ہی کا زمانہ ہمارا ان سے مختلف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد علم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا زمانہ بھی بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے طور پر دعوت کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو سہولتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ دوسری مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے سارا اشتغال اسی میں ہو گیا ہے، وہ ہم کو اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس منصب کے لحاظ سے بالکل متوازن طریقے سے دے دی ہیں، لوگوں کو صلاحیتیں دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت حد تک متفاوت ہیں، دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو بالکل عقلی طور پر واضح ہے کہ وہ شخصیت اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس تک پہنچنے کی صحیح کرنی چاہیے، لیکن اس صحیح کے ساتھ یعنی اس حکم کے ساتھ یا اس اصول کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تخصیص خود بخود مضمر ہے کہ اپنے احوال اور اپنے حالات اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے یہ خود بخود مضمر ہے۔ اب یہ آپ خود دیکھیے نا کہ جو سی و شغل مولانا الیاس نے اپنایا ہے، تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، کیا یہ انور شاہ کاشمیری کے لیے بھی اپنانا ممکن تھا؟ علمی اشتغال میں اس کا کوئی امکان نہیں۔ جو زندگی حسن بصری نے بسر کی ہے، بشر حافی نے بسر کی ہے، کیا یہ ابو حنیفہ کے لیے بسر کرنی ممکن تھی؟ امام شافعی ایک ایک روایت کے پیچھے طلب علم میں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، تب بہت سی مقامی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو اب ایک بدیہی بات ہے کہ اب ازواق کا اختلاف شخصیتوں میں نمایاں ہوگا۔ اس کو امام مالک نے بہت اچھی طرح واضح کر دی۔ اچھا جناب، دعا کیجئے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا.